السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے، جو کہ ایک دعا ہے۔ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آخری رکوع سورہ آل عمران کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صبح کے وقت۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آیت نمبر 193 کو گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ترجمے کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ربنا، وہی پیٹرن جو پیچھے سے ہمارا چلتا آ رہا ہے کہ یہاں پر ایک یا حرف ندا محذوف ہے جو کہ ایکویلنٹ ہے، جو برابر ہے ادعو فعل کے۔ ادعو فعل انا فاعل اور ربنا مرکب اضافی مفعول بنے گا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گی۔ آگے سے جواب ندا آ رہے ہیں جو کہ ہے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ سارے جواب ندا کے طور پر آ رہا ہے۔ جواب ندا کو دیکھتے ہیں تو اس میں انا حرف مشبہ بالفعل آ گیا، انا کا ایک اسم اور انا کی ایک خبر ہم دیکھیں گے۔ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ جو نا ضمیر ہے یہ انا کا اسم ہے۔ انا کا اسم منصوب یعنی کہ یہ جو نا ضمیر ہے اٹیچ ضمائر میں سے، منصوب ضمائر میں سے یہ نا جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر آگے جملہ فعلیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے جو کہ ہے سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یہ سارا اس میں پھر آ جائے گا، تو دیکھیے اب کیسے آئے گا۔ سین میم آئین، باب سین سے ہی ہے سمیع یسمعو۔ ٹھیک ہے، تو سمیع فعل ماضی کی گردان جب ہم متکلم جمع تک پڑھیں گے تو سمیعنا۔ ٹھیک ہے، تو سمیعنا فعل و فاعل اور منادین جو ہے یہ ہمارے پاس مفعول ہو گیا۔ منادین چونکہ نکرہ اسم ہے، نکرہ اسم کے بعد جار مجرور یا جملہ ہو تو وہ نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے۔ تو یہاں پر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور کرنی، لیکن یہاں پر جملہ ہے، تو یہاں پر ینادی نون ڈال واؤ حروف مادہ باب مفعلہ سے ہے، اور ینادی جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو یہاں پر فعل با فاعل ہوا اور للایمان متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر منادین کی صفت بنے گا۔ لیکن یہاں پر یہ اتنا جملہ سٹاپ نہیں ہوا بلکہ آگے چل رہا ہے کہ للایمانی کی تفسیر آ رہی ہے، ان تفسیریہ آ رہا ہے، آمینو حمزہ میم نون باب فعال سے ہے، فعل امر ہے، اور انتم جو ہے وہ فاعل اور بربکم متعلق فعل ہو جائے گا آمینو۔ تو آمینو فعل و فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ تفسیریہ ہو جائے گا الایمان۔ ایمان کی یہ تفسیر آ جائے گی کہ ایمان کس پر لاؤ، ایمان اپنے رب پر لاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ینادی فعل و فاعل متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر منادین کی صفت بن جائے گا۔ منادین موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ سمیعنا کا مفعول بن جائے گا، تو سمیعنا فعل و فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے ہم فا دیکھ رہے ہیں جو کہ عاطفہ ہے۔ تو آمنا، تو فعل با فاعل حمزہ میم نون باب افعال سے ہے، فعل ماضی ہے، تو فعل با فاعل نحن فاعل، تو یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا یہ سمیعنا والے جملے پر۔ تو ابھی ہم تھوڑا ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا منادین ہم نے سنا، ایک پکارنے والے کو کہ وہ پکارتا ہے کہ آپ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا، یعنی کہ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں آوازیں لگا رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں۔ کس پر؟ اپنے رب پر۔ آمینو بربکم، اپنے رب پر، رب پر ایمان لے آئے، وآمنا، اور ہم ایمان لائے، یعنی کہ ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنی دعا آج انشاءاللہ انالائز کریں گے، اور اس سے اگلا پورشن اسی آیت کا انشاءاللہ ہم کل گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دعاؤں کا سلسلہ فائدہ دے رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ضرور بھی ضرور ان دعاؤں کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں، اور اس کے ترجمے اور جو گرامیٹیکل انالیسز ہیں ان پہ بھی فوکس کریں۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔